السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے دنیا کے مختلف ملکوں سے ایسی آوازیں سامنے لا رہا ہے جہاں آزاد میڈیا تک رسائی مشکل ہے۔ وائس آف امریکہ کی قائم مقام ڈائریکٹر یولانڈا لوپیز نے اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 30 برسوں سے 3 مئی کسی بھی صحافی کے کیلنڈر پر سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے بھی یہ دن ان ناظرین اور سامعین کے لیے مزید آگے بڑھ کر کام کرنے کا دن ہے جو آزاد اور منصفانہ میڈیا کے خواہش مند ہیں۔ 30 برس قبل اقوام متحدہ نے ہر سال 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے 48 زبانوں میں نشریات ان خطوں تک پہنچتی ہیں جہاں آزاد میڈیا تک رسائی مشکل ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق دنیا بھر میں 70% ایسے خطے ہیں جہاں آزاد میڈیا تک رسائی مشکل ہے۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں ہونے والی تقریبات کو وائس آف امریکہ بھرپور کوریج دے رہا ہے۔ نیو یارک میں آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر یونیسکو کے زیر اہتمام تقریب میں بھی وائس آف امریکہ کے رپورٹرز موجود ہیں۔ یولانڈا لوپیز کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برس انہیں یوراگوئے میں یونیسکو کے زیر اہتمام ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کا موقع ملا، جبکہ اس برس وہ وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ یہ دن گزار رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وائس آف امریکہ کی آزادی صحافت کے ایک چراغ کے طور پر دنیا بھر میں روشنی بکھیرتا رہے گا۔ دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر تقریبات، ریلیوں اور مظاہروں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ صحافیوں کو خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آزادی کا انحصار صحافت کی آزادی پر ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ملک میں صحافیوں کو درپیش خطرات اور مسائل اجاگر کیے ہیں۔ فریڈم نیٹ ورک پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز پر حملوں میں کم از کم 140 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ایسے واقعات میں سالانہ بنیادوں پر 60% اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ فریڈم انڈیکس سن 2023 کے مطابق آزادی صحافت کے اعتبار سے پاکستان 180 ممالک میں 150ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کے مسائل سے آگاہ ہے اور ان کے حل کے لیے جلد حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ حکومت اپنے تمام بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں بیان کردہ آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ ان کی حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے بقول حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات میں صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے تحفظ کا ایکٹ بھی شامل ہے، جس کے تحت ایک آزاد کمیشن بنایا جائے گا جو ان تمام شکایات کا جائزہ لے گا جو صحافیوں یا صحافتی اداروں کی جانب سے موصول ہوں گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو گزشتہ 12 برس میں بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر خارجہ ہوں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات نچلے درجے پر ہیں، اور بھارت کی جانب سے سن 2019 میں کشمیر کی خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد سے
دو طرفہ تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر کی دعوت پر 4 اور 5 مئی کو سیاحتی شہر گوا میں ہونے والے ایس سی او اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ بھارت اس وقت ایس سی او کے وزرائے خارجہ کی کونسل سی ایف ایم کا سربراہ ہے۔ دفتر خارجہ سے حاصل معلومات کے مطابق بلاول بھٹو کی بھارتی ہم منصب کے ساتھ کوئی سائیڈ لائن ملاقات طے نہیں ہے۔ اگرچہ پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ بھارت کثیر الملکی فورم میں شرکت کے سلسلے میں ہے، لیکن اس کو خطے میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ حالات اور انتخابی سال ہونے کے باعث اس دورے سے بڑی توقعات نہیں لگائی جا سکتی، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے اسے پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں انگریزی زبان کی ترویج اور نوجوان ٹرانسجینڈرز کو انگریزی سکھانے کے لیے $5 لاکھ کی گرانٹ مختص کر دی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مختص کی جانے والی یہ گرانٹ ایسے پروگراموں کے لیے بھی فراہم کی جائے گی جو خاص طور پر نوجوان ٹرانسجینڈرز کو انگریزی زبان سکھانے میں مدد کریں گے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ $5 لاکھ کی گرانٹ کا مقصد پاکستان میں نوجوانوں کی انگریزی کو بہتر کرنا ہے تاکہ وہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ بہتر کردار ادا کر سکیں اور پیشہ ورانہ طور پر بھی انہیں فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود افغان اساتذہ، طلباء اور نوجوان پروفیشنلز بھی اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ نے افغانستان کے میڈیا کے مستقبل کے لیے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگست سن 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے میڈیا کے پیشہ ورانہ افراد کی بڑی تعداد افغانستان سے فرار ہو گئی ہے اور یہ شعبہ ملک کے معاشی بحران کی زد میں ہے۔ بڑی تعداد میں میڈیا آؤٹ لیٹس بند ہو چکے ہیں اور خواتین صحافی اضافی پابندیوں سے غیر متناسب طور پر متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کرنے سے تقریباً قاصر ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے آزاد اور جامع میڈیا کا احترام کرے جو تمام افغانوں کا حق ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں افغانستان کے میڈیا، خاص طور پر خواتین صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو ان کے مطابق افسوسناک پابندیوں اور اپنی جانوں کو لاحق خطرات کے باوجود رپورٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ طالبان نے اپنے اقتدار پر قبضے کے بعد سے آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے اصولوں کو پامال کیا ہے۔ افغانستان کے صحافیوں کے مرکز نے ایک بیان میں کہا کہ اس مرکز نے گزشتہ 12 مہینوں کے دوران صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے خلاف تشدد کے 213 مقدمات درج کیے ہیں، جو گزشتہ مدت کے مقابلے میں تشدد میں 64% اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے افغانستان کی صورتحال پر دوحہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات حقیقت میں طالبان حکام کو تسلیم کرنے کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ ایک مشترکہ بین الاقوامی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے بارے میں تھی۔ انہوں نے ان سنگین خدشات کا اظہار کیا جن کا تعلق ملک، خطے اور دہشت گرد تنظیموں کے خطرے کی مسلسل موجودگی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق، طالبان کے حالیہ فیصلوں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے 2 سال قبل امریکہ میں پناہ لینے والے ہزاروں افغانوں کو مزید 2 سال ملک میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ فیصلہ کانگریس میں ان افغان مہاجرین کی امیگریشن حیثیت کو مستقل طور پر حل کرنے کی کوششوں کے رک جانے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سرکردہ بھارتی سیاستدان شرد پوار نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس اعلان پر نظر ثانی کریں گے جس کے مطابق وہ نیشنل کانگریس پارٹی NCP کے صدارتی عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔
منگل کے روز ان کے اس اعلان نے جہاں ان کے سیاسی حریفوں کو حیرت میں ڈال دیا، وہیں ان کی پارٹی ارکان اور حامیوں کے لیے یہ ایک ایسا چونکا دینے والا فیصلہ تھا جس سے ان میں ہلچل مچ گئی۔ شرد پوار بھارت کے ان چوٹی کے سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے شیو سینا جیسی دائیں بازو کی جماعت اور کانگریس اور این سی پی کے درمیان اتحاد کو ممکن بنانے میں کلیدی رول ادا کیا، اور اب وہ اس اتحاد کو ملک میں سن 2024 میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے وسعت دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ بی جے پی کا ان انتخابات میں ملکی سطح پر فعال مقابلہ کیا جا سکے۔ میانمار کی حکمراں فوجی کونسل نے بدھ کے روز انسانی ہمدردی کے طور پر 2100 سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق فوجی کونسل کے سربراہ سینئر جنرل مینانگ ہیلنگ نے سال کے سب سے اہم اور بدھ مت کے مقدس دن پر 2153 قیدیوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا، تاہم رہائی پانے والوں میں آنگ سان سوچی شامل نہیں ہوں گی۔ امریکہ نے روس کی جارحیت کا مقابلہ کرنے والے یوکرین کو مزید $30 کروڑ کا جنگی سامان فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کو گولے، توپ خانہ، فضا سے زمین پر داغے جانے والے راکٹوں سمیت دیگر جنگی سامان فراہم کیا جائے گا۔ اس پیکج کے تحت یوکرینی فوج کو طیاروں سے داغے جانے والے راکٹ بھی ملیں گے۔ یہ تمام گولہ بارود پینٹاگون کے اسٹاک سے فراہم کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی 5 نارڈک ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بدھ کو فن لینڈ پہنچے۔ زیلنسکی کا فن لینڈ کا دورہ نارڈک قوم کو نیٹو کے 31ویں رکن ملک کے طور پر تسلیم کیے جانے کے چند ہفتوں بعد ہو رہا ہے۔ جنوبی روس میں ایندھن کے ایک ڈپو میں بدھ کی صبح آگ لگ گئی۔ روس کے جنوب مغربی علاقے کراسنودار کے گورنر کونڈراتیف نے میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام پر بتایا کہ یہ ڈپو وولنا گاؤں میں واقع تھا۔ گورنر کونڈراتیف نے کہا کہ آگ سے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی کیبل نیوز نیٹ ورک CNN کی رپورٹ کے مطابق روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کا کہنا ہے کہ ایندھن کے ڈپو میں آگ ڈرون حملے کی وجہ سے لگی۔ پیر اور منگل کو بیلاروس اور یوکرین کی سرحد کے قریب 2 روسی مال بردار ٹرینیں دھماکہ خیز مواد سے پٹڑی سے اتر گئیں۔ یہ واقعات متوقع جوابی کارروائی سے قبل یوکرینی افواج کے حملوں کے سلسلے کا ہو سکتے ہیں، حالانکہ کیف نے ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی فورسز نے بدھ کو کہا کہ اس نے یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ سے منسلک 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دریں اثنا روسی افواج نے یوکرین بھر میں ڈرون حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں حکام نے کہا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو کامیابی سے مار گرایا، تاہم ایجنسی فرانس پریس نے علاقائی انتظامیہ کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنوبی علاقے خیرسن میں ڈرون حملوں میں 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ سوڈان کے متحارب فوجی دھڑوں نے منگل کے روز اتفاق کیا کہ وہ جمعرات سے شروع ہونے والی ایک نئی ہفتہ بھر کی جنگ بندی پر عمل کریں گے، اگرچہ خرطوم کے علاقے میں مزید فضائی حملے اور فائرنگ کے واقعات جاری ہیں۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر نے طویل جنگ بندی کی اہمیت اور امن مذاکرات کے لیے سفیروں کے ناموں پر زور دیا ہے، جس پر دونوں فریقوں نے اتفاق کیا، لیکن سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح برہان اور پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنرل محمد حمدان دغلو کے درمیان 4 سے 11 مئی تک کے جنگ بندی معاہدے کے حتمی نتائج واضح نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ جنگ بندی کے معاہدوں کو وسیع خلاف ورزیوں سے نقصان پہنچا تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ لڑائی کے تیسرے ہفتے میں 1 لاکھ افراد کی حفاظت کے لیے سوڈان سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور یہ غریب پڑوسی ممالک میں پناہ گزینوں کا بحران پیدا کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بدھ کے روز شام پہنچے۔ 1 دہائی سے زائد عرصے میں کسی ایرانی سربراہ مملکت کا جنگ زدہ ملک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں
عسکری گروہ حماس کی زیر زمین بنائی گئی راہداریوں اور گولہ بارود سمیت دیگر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کارروائی سے قبل غزہ سے اسرائیل پر میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔